السلام علیکم ناظرین، پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ شمائلہ نواز۔ ناظرین، آج پارلیمان کو ڈھال بنا کر عدالتی فیصلے سے بچنے کی ایک اور قانون سازی کی گئی ہے۔ کیا مخصوص نشستوں کے فیصلے پر اس کا کچھ اثر ہوگا؟ پی ٹی آئی نے عدالت سے رجوع کرنے کا اعلان کر دیا ہے، جبکہ کیا پی ٹی آئی کے لیے ڈائلاگز کے راستے اب بند ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ آپشن کیا ہے تحریک انصاف کے پاس اب ان تمام صورتحال میں؟ جبکہ ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار کہتے ہیں کہ کوٹا سسٹم حسینہ واجد کو کھا گیا، ہمیں اس وقت سے ڈرنا چاہیے اور سبق سیکھنا چاہیے۔ جماعت اسلامی کے جو دھواں دھار دھرنے ہیں مختلف علاقوں میں وہ جاری ہیں۔ اسلام آباد، راولپنڈی میں دھرنا جاری ہے، جبکہ کراچی میں بھی گورنر ہاؤس کے سامنے دھرنا جاری ہے۔ اور آج انہوں نے حکومت کو بڑا واضح پیغام دیا ہے۔ انہوں نے کہا کمیٹیاں بنانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کچھ نہیں ہونے والا، اقدامات ہوں گے تبھی بات آگے بڑھے گی۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے مارچ کی بھی دھمکی دی، جس کے بعد حکومت نے ان سے مذاکرات کے لیے دوبارہ رابطہ کر لیا ہے۔ حکومت کی جو پوزیشن ہے وہ کچھ کمزور محسوس ہو رہی، کیونکہ پہلے تو مضبوط اپوزیشن تھی، لیکن اب جماعت بھی ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ حکومت کتنے محاذوں پر لڑے گی، اس پر ضرور بات کریں گے، جبکہ خیبر پختونخوا کی جو صورتحال ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے، کیونکہ خیبر پختونخوا اور وفاق کچھ آمنے سامنے نظر آ رہے ہیں۔ کیا کوئی ٹکراؤ کی کیفیت ہونے والی ہے؟ اپوزیشن یا حکومت، کس کا موقف جو ہے وہ مضبوط ہوگا؟ اور بنگلہ دیش میں صورتحال بہت زیادہ خراب رہی اور ابھی تک جو ہے اسٹیبلٹی نہیں آئی ہے۔ ہمیں کیا سبق ملا، ہم نے کیا سیکھا اس تمام صورتحال سے؟ یہ تمام آج کے موضوعات ہیں جن پر ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سلیم سچوانی صاحب، پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے، جبکہ شاہ زمان بھنگر صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے، سینئر صحافی ہیں، اور نجیب ایوبی سے بھی ہم رابطہ کریں گے، جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے، آن کال ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گی سلیم سچوانی صاحب آپ سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے سلیم صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، دعا آپ سے ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ ہم سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، لیکن جو ملکی حالات ہیں، جو ہم عالمی جو بنگلہ دیش کی جو ابھی تازہ ترین صورتحال رہی، اس کے بعد ایک عجیب سا خوف، یا یوں سمجھ لیں ایک عجیب سی سچویشن کریٹ ہو گئی ہے۔ ہر شخص یہ کہہ رہا ہے بنگلہ دیش سے سبق سیکھیں، بنگلہ دیش سے سبق سیکھیں۔ مطلب کیا ہم کیوں اس سچویشن میں آئے کہ ہمیں سبق سیکھنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، وہاں سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا، وہاں کی سپریم کورٹ کے فیصلوں کو مانا گیا، اور ماننے کے بعد پھر دوسری راہ اپنائی گئی، اور ان کے جو عوام تھی، عوام کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی گئی۔ اور یہاں پہ بھی وہی غلطی دہرائی جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ کو فیصلوں کو ڈائریکٹلی نہیں مانا جا رہا، اس نے انڈائریکٹلی نہیں مانا ہوتا، یہ ڈائریکٹلی نہیں مان رہے۔ اب جب انصاف کو ہی ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی تو افراتفری جنم لیتی ہے۔ اور میں نے آپ سے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ 9 مئی کا بدلہ لوگوں نے 8 فیب کو ووٹ ڈال کے لیا، اور اب 8 فیب کا جو ان کو حق غضب ہوا ہے اس کا بدلہ لینے کے لیے وہ سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اگر سپریم کورٹ سے بھی ان کو انصاف نہ ملا تو پھر خدشہ یہی ہے کہ ملک میں افراتفری اور انارکی پھیلے۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا واقعات ہمارے ملک میں ہوں، مگر ہماری دعا ہے کہ سپریم کورٹ اپنے فیصلوں پہ صرف قائم رہے، بلکہ جو چیف جسٹس صاحب نے جو غلطی کی ہے، میں اپیل کروں گا ہمارے لیڈران کو بھی کہ جو بلے کا نشان لینے کی جو انہوں نے غلطی کی ہے اس کے اوپر ان کے خلاف ایک پٹیشن ڈالے، جس سے پاکستان کی عوام کے آئینی حقوق پہ ڈاکہ ڈالا تھا، تو ان کے خلاف ایک پٹیشن ڈالیں اور ان کے خلاف ایک کارروائی عمل میں لائیں۔ اچھا، ابھی جو آج جو ہوا قومی اسمبلی کے بعد سینٹ میں الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2024 کثرت رائے سے منظور ہو گیا، کافی شور شرابہ ہوا قومی اسمبلی میں، تو اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ اب کیا صورتحال بنتی دیکھ رہے ہیں، کیا اثرات مرتب کرے گا یہ؟ دیکھیں، اگر اس طریقے سے قوانین سے فیصلے تبدیل ہوتے تو 2 وزیر اعظم نااہل نہ ہوتے، اسی وقت پارلیمنٹ جو ہے نا قوانین میں تبدیل کر کے ان دونوں وزیر اعظم صاحب کو بچا لیتی۔ تو یہ تو ایک بونڈی کوشش ہے اور مزید توڑ لینے کی خواہش ہے۔ میں کہہ رہا ہوں یہ وقت گزارا جائے زیادہ سے زیادہ، اور آپ لے آئے سپریم کورٹ میں کمشنر راولپنڈی کو، کچا چٹا سامنے آ جائے گا۔ آپ لے آئے اسلام آباد کی ان 3 سیٹوں سے جو بھاگ رہے ہیں ان کو میدان میں، ان کے فارم 45 لے آئے، اب لے آئے تمام فارم 45 کو میدان کے اندر میں فیصلے ہو جائیں گے۔ اور میں ساتھ ہی ساتھ اپنے جو ہمارے لائر صاحبان ہیں ان سے اپیل کروں گا کہ وہ اس کے اوپر باقاعدہ سپریم کورٹ میں پٹیشن ڈالیں کہ جو
MNS جن کے اوپر ٹریبیونل میں فارم 47 کے مقدمہ درج ہیں، ان کو کسی بھی قانون سازی میں اختیار نہیں ملنا چاہیے کہ وہ کسی بھی قانون سازی کے اندر میں اپنا ووٹ ڈال سکے جب تک کہ ان کی پٹیشنز کا فیصلہ نہیں ہو جاتا. اور گور نے تو کہہ دیا ہے کہ ہم عدالت سے رجوع کریں گے اس بارے میں، مگر اس بارے میں کریں گے، مگر یہ پوائنٹ اس کے اندر ریز ہونا چاہیے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. جی ٹھیک ہے. تو اب ڈائیلاگس کا وہ جو ہم سن رہے تھے کہ اب بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ ڈائیلاگس کی بات کرنے جا رہے ہیں، مذاکرات کی بات کرنے جا رہے ہیں، تو اس طرف اب وہ راستہ بند کر دیا گیا ہے؟ دیکھیں، مذاکرات کا راستہ کبھی بند نہیں ہو سکتا، نہ بانی پی ٹی آئی نے کبھی بند کیا ہے. کبھی ان کو مذاکرات کی جو آفر جو آنی چاہیے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا آپ کے پروگرام میں کہ ان کو کرپشن کے خاتمے کے لیے مذاکرات کی دعوت دیں، ملک میں انصاف کے نظام قائم کرنے کے لیے مذاکرات کی دعوت دیں، ملک کی تعمیر اور ترقی کے لیے مذاکرات کی دعوت دیں. یہ چھپ کے بند کمرے میں جو مذاکرات کی دعوت دی جا رہی ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. کہ وہ مطلب آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ جو چیز ہے جیسی ہے وہ سامنے آنی چاہیے، عوام کے سامنے آنی اور چاہیے. یہی چیز بانی پی ٹی آئی چاہ رہے ہیں اور یہی چیز پی ٹی آئی چاہ رہی ہے، مگر یہ سامنے والے جو ہیں وہ ہی نہیں چاہ رہے ہیں. کیونکہ ان کے مفادات ہیں، یہ ملک کو قوم کو لوٹنے کے لیے آئے تھے اور آئے ہوئے ہیں. ان کو لانے والے بھی ملک کو قوم کو لوٹنے کے مجرم ہیں اور یہ تو ہے ہی مجرم. تو اب جب آپ کے سامنے اگر صورتحال اتنی کلیئر ہے تو اب آپ کا آئندہ کا کیا لاہے عمل ہوگا؟ پی ٹی آئی کیا کرنے جا رہی ہے؟ کہیں کوئی دھرنا وغیرہ یا کچھ جلسے جلوس کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیں، سوابی میں جلسہ کیا گیا اور آپ دیکھ لیں کہ ایسا جلسہ تھا کہ اگر پی ٹی آئی چاہتی تو ان سب کو لے کے اسلام آباد کی طرف مارچ بھی کر سکتی تھی. مگر انہوں نے جو ہے وہ تحمل کا اور بردباری کا مظاہرہ کیا اور ان کا نگاہیں جو ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر ہمارے نظام انصاف پر ہیں. اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے نظام جو انصاف ہے وہ بہتری کی جانب گامزن ہے. ان 6 ججز کے خط لکھنے کے بعد، حالانکہ ابھی تک ان کو انصاف نہیں ملا، ان کو پر جو دباؤ ڈالا گیا تھا ان مجرمین کو جو ہے ابھی تک سزائیں نہیں ملی، مگر پھر بھی پاکستانی قوم کی نظریں اس وقت نظام انصاف کے اوپر ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے نظام انصاف قائم کرے گا اور وہ نوبت نہیں آئے گی کہ ملک میں انارکی اور انتشار پھیلے. بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن یہ جو وزیر قانون ہیں ہمارے اعظم نذیر تارڑ صاحب، انہوں نے جب سینٹ اجلاس میں خطاب کیا، آپ نے بھی یقیناً سنا ہوگا، انہوں نے کہا کہ قانون سازی کا اختیار تو ایوان کو ہے، پھر یہ ہم 17 لوگوں کو نہیں دیں گے یہ قانون سازی کا. دیکھیں، قانون سازی کا اختیار ایوان کو ہے، مگر ایوان کون سا؟ ایوان وہ جو عوام کا منتخب کردہ ہو. تو وہ تو کہتے ہیں عوام کے منتخب کردہ ہے. اسی لیے میں نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ فارم 47 کی پٹیشن جن MNS پہ لگی ہوئی ان تمام سے ووٹنگ کا اختیار سلب کر لیا جائے. یہ پٹیشن سپریم کورٹ میں ڈالی جائے کیونکہ آلریڈی وہ مجرم ہیں اور مجرموں کو اگر ایوان میں قانون سازی کا حق ملے گا تو آپ بتائیں کہ قانون کہاں جائے گا اور انصاف کہاں جائے گا. اور آپ دیکھ لیں کہ 2015 میں غیر ضروری طور پر 25,000 میگا واٹ کی جو ہے IPPS سے معاہدے کر کے ملک کو جو ہے پورا ڈبونے کا بندوبست کیا تھا مسلم لیگ نون کے نواز شریف صاحب نے اور مسلم لیگ نون نے. تو اس طرح کے لوگ جو ملک کو تباہی کی طرف لے جانے والے ہیں، آج آپ دیکھ لیں 700 ارب روپے کے انہوں نے اخراجات بڑھائے ہوئے ہیں اور 1,000 ارب کے جو ہے کیپیٹسی مرد کی چارجز میں یہ لوگ وصولیاں کر رہے ہیں. 1700 ارب ڈالر اور ہمارے پورا ملک کا دفاعی بجٹ 2,000 ارب ڈالر کے قریب ہے. تو آپ بتائیں ملک کا عوام کو سہولیت کی طرف لے جانے کے بجائے وہ تنزلی کی طرف لے جانے. اور ہمارے وزیر خزانہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ملک خیرات سے نہیں چلتے. محترم وزیر خزانہ صاحب، ملک لوٹ مار سے بھی نہیں چلتے اور لوٹ مار سے تو قارون کے خزانے بھی ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ پاکستان کے ملک کی کیا حیثیت ہے؟ تو آپ اپنے آپ کو سدھاریں. جو 1700 ارب کا جو امیڈیٹلی آپ ملک کو قوم کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اس کے اوپر کام کریں اور باتیں کم کریں. اچھا ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جماعت اسلامی نے جو دھرنا دیا ہے، حافظ نعیم الرحمان وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ IPPs کے جو معاہدے کیے ہیں وہ اس نے ملک کو بڑا نقصان پہنچا. آپ پھر اس کا مطلب ہے حمایت کریں گے نا ان کی؟ دیکھیں، دھرنے کی حمایت PTI نے اور عمران خان صاحب آلریڈی کر چکے ہیں. اور جب شعیب شاہین صاحب اور دیگر PTI کے وہاں پہ شامل کیوں نہیں ہیں؟
جب شعیب شاہین صاحب اور پی ٹی آئی کے دیگر لوگ گئے تھے دھرنے میں تو واپسی پہ ان کے اوپر گرفتاری کی کوشش کی گئی اور ان کو دھمکیاں دی گئیں کہ آپ دھرنے میں نہیں آؤ گے. اس طرح کے واقعات ہوئے جس کی وجہ سے وہ پی ٹی آئی کے لوگ دھرنے کی طرف نہیں جا رہے کہ ایسا نہ ہو کہ گیہوں کے ساتھ گن بھی پس جائے. اور میں نے آپ سے پہلے بھی پروگرام میں کہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ بیچارے جماعت والے بھی پی ٹی آئی کی طرح پٹ رہے ہوں. اچھا, تو اس وجہ سے جو ہے وہ دھرنے کے اندر مکمل طور پر باقی مکمل حمایت حاصل ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میں حافظ نعیم الرحمان صاحب سے ساتھ ہی ساتھ میں حافظ نعیم الرحمان سے گزارش کروں گا کہ وہ ساتھ مطالبہ بھی کریں کہ جو ڈیموں کی تعمیر کے اوپر جو خان صاحب کے دور میں ڈیموں کی تعمیر کا کام شروع ہوا تھا اس کے اوپر کام دوبارہ شروع کرنے کا مطالبہ بھی اس میں شامل کریں, کیونکہ اگر ڈیم تعمیر ہوں گے تو ہی ہم آئی پی پی سے چھٹکارا حاصل کر سکیں گے. اس کے علاوہ ہمارے ایٹمی بجلی گھر جو بند پڑے ہوئے ان کو بھی اوپن کرنے کا مطالبہ اس میں شامل کریں. تو ان تمام مطالبات میں جو ہے آپ دیکھیں کہ ہر وہ مطالبہ تاکہ ایک طرف بجلی بنے گی تو پھر وہ اس سے جان چھوٹ جائے گی. بالکل. اس کے بعد ہمیں کرپشن کے ان کے بہت سے ثبوت ہیں. ایک جنبش قلم جو ہے نا ان کو چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. ان کو بہت سے کرپشن کے ثبوت موجود ہیں. سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ استعمال کریں یا نہ کریں پیسے ہم نے ملنے. اس سے بڑا کرپشن کا کیا ثبوت ہوگا کہ استعمال کریں یا نہ کریں اور ہم نے ملنے, اور ڈالر میں پیٹرول خریدنا اور روپے میں دینا ہے. اس سے بڑا کرپشن اور کیا ہوگا. اور اس کے علاوہ پتہ نہیں کیا کیا نکلے گا جب کاغذات کھلیں گے, جب پیپر اوپن ہوں گے تو کیا کیا نکلے گا. یہ آپ بھی دیکھیں گے, ہم بھی دیکھیں گے اور دنیا دیکھے گی اور دنیا سمجھے گی بھی کہ ہوا. اور اس کے اندر جو کمپنیاں انوالو ہیں ان کے اوپر سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے, چاہے وہ آپ کی ہوں, چاہے وہ میری ہوں, چاہے ان کی ہوں, چاہے کسی کی بھی. کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے ان کمپنیز کے ساتھ میں جنہوں نے پاکستانی قوم کے 22 کروڑ عوام کو غربت کی لکیر سے نیچے دھکیلا ہے اور پاکستان کو مقروض اور مفلوج اور مفلوق الحال ملک بنا دیا ہے. اتنا نقصان پہنچا ہے ان لوگوں نے پاکستان کو کہ ان کے اوپر سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے, ان کو سزائیں ملنی چاہیے. بالکل سزا ملنی چاہیے. سلیم سچوانی صاحب, پاکستان کے لیے جو بھی غلط کرے گا, پاکستان کے اداروں کے لیے جو بھی غلط سوچے گا بولے گا, اس کو سزا ضرور ملنی چاہیے. اب مجھے یہ بتائیے کہ وہ لوگ جنہوں نے آئی پی پیز کے معاہدے کیے, بتایا یہی جا رہا ہے اب تک کی جو چیزیں سامنے آئی ہیں کہ ان میں سیاسی پارٹیاں بھی ملوث رہی ہیں اور بھی بہت سارے لوگ بڑے بڑے نام سامنے آئے, تو کیسے ان پر ہاتھ ڈالا جائے گا؟ وہ تو خود حکومت کا حصہ ہے. اگر ہاں, یہ آپ نے سوال اچھا کیا کیونکہ ان میں سے زیادہ تر جو ہے وہ فارم 47 کی پیداواروں میں سے ہیں. اور یہ معاہدوں کے اندر زیادہ تر جو کام ہوا ہے وہ ان فارم 47 والوں کے ہی دور حکومت میں ہوئے ہیں. تو نیچرلی بات ہے وہ کیسے ہاتھ ڈالیں گے. اور اس وقت بھی جو فارم 47 والے بیٹھے ہیں وہ خالی جمع خرچ کریں گے, کبھی ہاتھ نہیں ڈالیں گے. ہاتھ ڈالنے کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے یہ فارم 47 والوں کو گھروں پہ رخصت کیا جائے, اور اس کے بعد جو ہے وہ بغیر امتیاز کیے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور ان کے نام قوم کے سامنے آنے چاہیے بغیر کسی دباؤ کے اور بغیر کسی اس کے ڈر کے. کیوں کہ اس میں بڑے بڑے نام شامل ہیں. معلوم ہونا چاہیے کہ کون سے قوم کو کہ کون سے بڑے نام کس طریقے سے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے ہم وقت تیار ہیں اور کس طریقے سے جو پاکستان کی عوام کو غربت کی لکیر کے نیچے پہنچایا گیا ہے. ٹھیک ہے بالکل. ہمارے ساتھ ناظرین نجیب ایوبی صاحب بھی موجود ہیں, آن کال ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم نجیب ایوبی صاحب. ہلو جی نجیب ایوبی صاحب, میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ نجیب ایوبی صاحب شاید دھرنے میں موجود ہیں کہ ان کی وہ ساری آواز آ رہی ہے اور ہماری آواز ان تک نہیں پہنچ رہی. بہرحال جو ہم گفتگو کا سلسلہ ہے وہ جاری کر لیتے ہیں. سلیم سچوانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ تمام تر صورتحال پر اپنے تجزیوں سے آگاہ کر رہے ہیں. انہوں نے یہی کہا کہ آئی پی پیز کا وہ معاملہ ہے جس نے ملک کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا, اور یہی جماعت اسلامی نے دھرنا بھی اسی حوالے سے دیا ہوا ہے کہ ملک اور قوم کو نقصان پہنچانے والے آئی پی پیز معاہدوں کو فوراً روکا جائے, منسوخ کیا جائے یا ری شیڈیول کیا جائے. جو نقصانات اٹھائے جا رہے ہیں, جو کیپیسٹی چارجز عوام دے رہی ہے, اس کے بارے میں فوری طور پر اس پر قابو پایا جائے. ناظرین, شاہ زمان بھنگر صاحب سینئر صحافی ہیں, انہوں نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. ان کو پروگرام میں ویلکم کہیں گے. السلام علیکم شاہ زمان صاحب. شاہ زمان صاحب کیا حال ہے, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے. الحمدللہ. شاہ زمان صاحب تھوڑا سا لیٹ میں نے جوائن کیا, کوئی بات نہیں. ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا اور آج کی جو سچویشن ہے اسی پر ہم بات کر رہے تھے. پارلیمان کو ڈھال بنا کر جو عدالتی فیصلے سے بچنے کی ایک اور قانون سازی آج کی گئی ہے, اس پر ہم بات کر رہے تھے. شاہ زمان صاحب, میں آپ سے ضرور بات کروں گی لیکن نجیب ایوبی صاحب سے رابطہ ہو گیا, ان سے پہلے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم نجیب ایوبی صاحب.
جی السلام علیکم. वालेकुम अस्सलाम. नजीब अयूबी साहब, आप धरने में शामिल हैं? मैं इस वक्त धरने में मौजूद हूँ. ठीक है, ठीक है. और आप कहती हैं तो मैं कुछ इज़हार ख्याल फरमाऊं. जी जी बिल्कुल, इसीलिए देखें, आपसे ये राब्ता धरना किया. अवामी उमंगों का तर्जुमान है. जी. जिस तरीके से अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान साहब ने अवाम के बुनियादी मसाइल को उठाया है, जिसमें IPP का एक अफरीत है जो तकरीबन पूरे पाकिस्तान को अपनी जकड़ में ले चुका है. और इसके नतीजे में जो बिजली के बिल आ रहे हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त हो चुके हैं. ये हमारा बुनियादी मुतालबा है कि इन तमाम IPPs को, कि जिनको जाली तरीके से मायदे करके अपनी जाती मनफियत के लिए पाकिस्तानियों का खून निचोड़ कर पैसे कमाए जा रहे हैं और अवाम खुदकशियां करने पर मजबूर हो गए हैं, इसका सरे-नौ फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए और जायजा लेकर जिनकी मियाद मुकम्मल हो गई है उसको बंद किया जाए. दूसरा हमारा मुतालबा ये है कि जो तनख्वाहदार तबके के ऊपर, कि जिसने अभी 374 अरब रुपए का इनकम टैक्स गवर्नमेंट को दिया है और इसके मुकाबले में जागीरदारों ने सिर्फ 5 और 6 अरब रुपए जमा कराए हैं अपनी जमीनों के टैक्स की सूरत में, तो अब आप देखिए कि इनके ऊपर नए टैक्स लागू कर दिए स्लैब सिस्टम में. अब लोग दुआएं मांगते थे कि हमारी तनख्वाह बढ़े, अब वो दुआएं मांग रहे हैं कि हमारी तनख्वाह ना बढ़े. ठीक है नजीब अयूबी साहब, ये तो वो मुतालबात हैं जिसके लिए आपने धरना दिया हुआ है. 4 दिन से तो आप यहाँ पर मौजूद हैं गवर्नर हाउस के सामने. इस्लामाबाद में तकरीबन 8 या 9 दिन हो चुके हैं. अब मुझे ये बताएं कि इतने लोगों के साथ वहां पर आप बैठे हैं, आउटपुट क्या निकला है? मुज़ाकरात के 2 दौर हो चुके हैं, मामलात वहीं के वहीं है, क्या कोई जमूत तारी हो गया है? हुई है कि ये जो प्रेशर अवाम का डेवलप हुआ है और पूरे मुल्क के अंदर अब शाहराहें बंद करने की जब से हाफिज नईमुर रहमान साहब ने हड़ताल की और दीगर इक़दामात की बात की है, तो वो जो मुज़ाकराती कमेटी हुकूमत की खो गई थी, रास्ता भूल गई थी, इस वक्त वो कमिश्नर हाउस में जमात इस्लामी की टेक्निकल टीम के साथ मुज़ाकरात कर रही है. तो ये तो एक बड़ी डेवलपमेंट है और हमारा एक वाज़ेह स्टैंस है कि हमारे कमेटी बन गई, साथ बैठ गए. ये तो पिछले 2 मुज़ाकरात के दौर में भी हुआ ना, कमेटी बनी और आपसे मुज़ाकरात किए. नतीजा क्या निकला? मतलब 9 दिन 10 दिन नतीजा देखिए, एक बड़ी जद्दोजहद है, एक बड़ी जद्दोजहद है, उसके लिए हमें तैयार रहना है और जमात इस्लामी पूरे अवाम को मोबिलाइज करके इन तमाम चीजों का खात्मा करवाएगी. माशी इस्लाहात हमारे पेश नजर हैं. हमारे पेश नजर तनख्वाहदार तबकों के ऊपर जो टैक्स लगा दिए गए हैं इसकी फौरी वापसी है और ये IPPs के जरिए, और कराची में कराची इलेक्ट्रिक की जो बदमाशी है, ये 200% ज्यादा हमसे बिजली महंगी हमें बेच रहे हैं. इनका फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए, इनका लाइसेंस मनसूख होना चाहिए. आज भी कराची के शहरी के इलेक्ट्रिक के हाथों तबाह बर्बाद हो चुके हैं. अपनी तनख्वाह का 60% हिस्सा बिजली के बिलों में जा रहा है. नजीब अयूबी साहब, जिस वक्त मुआहिदा दोबारा हो रहा था उस वक्त तो किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई. आपकी मालूमात इंतहाई नाकिस है. अच्छा. जमात इस्लामी 7 और 8 साल से जद्दोजहद कर रही है. हमारे हर हफ्ते की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर चीज रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है. आप कम अज कम मालूमात पूरी लेके मुझसे बात करें. आपकी मालूमात नाकिस है. जमात इस्लामी ने उस दिन भी मुखालिफत की जबकि इलेक्ट्रिक को फरोख्त किया जा रहा था. कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई को, अगर जद्दोजहद का नतीजा ही नहीं निकला तो इस जद्दोजहद को इसके लिए आपको भी और हमें भी एक तवील जद्दोजहद के लिए तैयार होना है. हम नहीं थकेंगे और ना हम थके हैं. आज 12वां दिन वहां शुरू हो गया है और हमारी हिकमत अमली बिल्कुल वाज़ेह है कि हम किसी तौर पर भी वापस नहीं जाएंगे. अपने मुतालबात मंजूर करवा कर उठेंगे. हम नहीं चाहते कि बांग्लादेश की तरह, कीनिया की तरह और दीगर ममालिक की तरह हालात खराब हों, लेकिन अगर हुकूमत हालात खराब करना चाहती है तो फिर उसको अवामी रद्द अमल का सामना करना होगा. देखें, नविश्ता दीवार बहुत वाज़ेह है. पड़ोसी ममालिक के अंदर तब्दीलियां आ रही हैं. पाकिस्तान के अवाम खुदकशियां कर रहे हैं और अब ना जाए रफ्तन ना पाए रफ्तन की कैफियत पैदा हो चुकी है. इन हालात में जमात इस्लामी ने बुनियादी इश्यूज को उठाया है. ठीक है. हमारा लड़ा अपनी कुर्सी के लिए नहीं है
کسی کو جیل سے چھڑوانے کے لیے نہیں ہے, اقتدار میں آنے کے لیے نہیں ہے, ایک غریب اور اس طبقے کو معاشی اصلاحات دلوانے کے لیے ہے کہ جو حلال کی کمائی بجلی کے بلوں میں, سوئی گیس کے بلوں میں اور جعلی آئی پی پیز کے نام پر حکومتی عہدیدار 55% آئی پی پیز حکومت پاکستان کے عہدیداروں کی ہے یا براہ راست حکومت کی ہے. اگر یہ اپنی مراعات چھوڑے اور پانی اور بجلی کے بل کے اندر بے پناہ ٹیکس جو گورنمنٹ لے رہی ہے اس کو ختم کرے تو پاکستان کو ایک بہت بڑا ریلیف مل سکتا ہے. اچھا, ہمارے مطالبے کوئی ایسے نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ فری بجلی اور فری پیٹرول ختم کر دیں, غریب کا لڑکا تو پیٹرول ڈلوا رہا ہے, یہ وزیر جو کہ لاکھوں روپے تنخواہ لیتے ہیں, تمام مراعات لیتے ہیں, ان کی مراعات ختم کریں. چھوٹی گاڑیوں میں جو گورنمنٹ نے ان کو نجیب ایوبی صاحب, ایک بڑا اہم سوال عوام پوچھتی ہے, کچھ لوگ آپ سے بھی سوال پوچھتے ہیں. سوال یہ ہے کہ جب آپ نے فلسطین پہ احتجاج کیا تھا تو حکومت نے کریک ڈاؤن کیا تھا, اب جب آپ احتجاج کر رہے ہیں تو بڑی سپورٹ کر رہی ہے حکومت, آپ کو وہاں پر فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے, مطلب بڑے سکون سے آپ 10-12 دن سے بیٹھے ہوئے ہیں, تو بیہائنڈ دا سین کچھ اور چیزیں بھی ہیں اس میں. جی ناظرین, نجیب ایوبی صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ عوامی حلقوں میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ جب فلسطین کے بارے میں آپ نے احتجاجی ریلی نکالی تو حکومت نے کریک ڈاؤن کیا, کئی گرفتاریاں ہوئیں, شیلنگ ہوئی. اب جب کہ آپ 10-12 دن سے آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے, راولپنڈی میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو حکومت آپ سے مذاکرات کری بڑے سکون سے اور فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے آپ کو, تو یہ بیہائنڈ دا سین کیا کچھ اور بھی چل رہا ہے, کچھ اور بھی ایشوز ہیں؟ بیہائنڈ دا سین جو بھی چیزیں چل رہی ہوں گی یہ تو ان لوگوں کو معلوم ہے جو بیہائنڈ دا سین بیٹھے ہیں. ہم دیوار کی اس طرف نہیں جھانک کے دیکھ سکتے, ہم تو اس طرف بیٹھے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ ہمیں عوام کو کیسے موبیلائز کرنا ہے. اچھا, اور عوام موبیلائز ہو جائے گی. ہماری حکمت عملی مختلف ہو سکتی ہے. کس وقت قومی ہڑتال کی کال دینی ہے, کس وقت شاہراہ بلاک کرنی ہے, اور کس وقت ہمیں ہر شہر کے اندر دھرنے دینے ہیں, یہ ہماری حکمت عملی ہے. لیکن ہم حکومت کو یہ باور کرانا چاہ رہے ہیں کہ وہ چاہے تو شرافت سے یہ معاملات کو حل کر لے, ورنہ تمام آپشن ہمارے پاس موجود ہیں. ٹھیک ہے نجیب ایوبی صاحب, ضرور آپ سے مزید بھی بات کریں گے. لیکن حکومتی رویہ ناظرین یہاں پہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ حکومت بہت سکون سے مذاکرات کر رہی ہے, آرام سے وہ وقت گزار رہی ہے, اور جتنے عوام پہلے ہی مسائل کا شکار تھے وہ اب ان دھرنوں اور ان شاہراہوں کے بلاک ہونے سے مزید مشکلات کو فیس کر رہے ہیں. شاہزمان بھنگر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی تھوڑا سا استفادہ حاصل کر لیتے ہیں. شاہزمان صاحب, آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے بھی تمام گفتگو سنی, آپ نے میرے سوالات بھی سنے, کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا. میں ابھی ایوبی صاحب کی باتیں سن رہا تھا. انہوں نے بربلا یہ کہہ دیا کہ جو بیہائنڈ دا سین ہے وہ ہمیں نہیں پتا, اور وہ ٹھیک کہہ رہے تھے, ان کو نہیں پتا. لیکن کچھ ہے بیہائنڈ دا سین. لیکن ہم لوگ ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے جو اس کو جو تھوڑا بہت سمجھتے ہیں, ہمیں پتا ہے کہ احتجاج اور یہ جو تحریکیں چلتی ہیں کبھی بھی عوام کے لیے نہیں چلتی. بیہائنڈ دا سین کچھ نہ کچھ ہوتا ہے, اور یہ عوام کو بھی اب پتہ ہے. عوام کو بھی پتہ ہے, عوام بہت باخبر ہے, ایسا نہیں ہے کہ عوام کو خبر نہیں ہے. اب جیسے آپ نے سوال کیا کہ بھئی اگر فلسطین پہ احتجاج ہوتا ہے تو لاٹھی چارج ہو جاتا ہے. ابھی آپ بیٹھے ہیں تو گورنر ہاؤس سے آپ کے لیے ناشتے آ رہے ہیں, یہ کیا ہے؟ ڈیفینیٹلی یہی ہے. اب میں اس کو تھوڑا سا ڈریگ کرتا ہوں کیونکہ یہاں پہ جماعت اسلامی تھی, اور ہم نے جو بنگلہ دیش میں جو انہوں نے ابھی ڈرا رہے ہیں ہمیں بنگلہ دیش سے, بنگلہ دیش میں بھی جماعت اسلامی تھی. وہاں پہ کیا ہوا؟ وہاں پہ جو معاملہ تھا کوٹا سسٹم کا وہ ختم ہو گیا, سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا, معاملہ ڈسپرس ہو جانا چاہیے تھا, لیکن نہیں ہوا. تو کیا وجہ تھی؟ ہمیں وہ ڈگ آؤٹ کرنا پڑے گا کہ کیا وجہ تھی. وہی بیسکلی وجوہات ہوتی ہیں جو ان لوگوں کو احتجاج کے لیے یا تحریکیں چلانے کے لیے روڈ پر لے آتے ہیں, اور ظاہر ہے ان کے لارجر انٹرسٹ ہوتے ہیں. اب ہم دیکھ رہے تھے کہ بنگلہ دیش بہت آگے جا رہا تھا اور خطے میں سب سے تیز رفتار ترقی کر رہا تھا, اور جی ڈی پی ان کا 7 تک چلا گیا تھا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, لیکن ایک دم سے آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر بھی وہ ہو گیا عزیز ہموطنوں, وہاں پر بھی جو ہے وہ اب ریورس گیئر لگے گا. وہاں پر بھی اب جو لوگ وہاں پہ خوش ہو رہے ہیں کہ یہ اچھا ہو رہا ہے, یہ خوشی کی بات نہیں ہے. اس کا دیکھیں ایک فال ڈاؤن آپ پر بھی پڑے گا.
آپ اس خطے سے کٹ کے نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہے. جو تبدیلی ایک جگہ آتی ہے اس کا بھلے ڈائریکٹ نہ صحیح انڈائریکٹ صحیح آپ پر اثر پڑتا ہے. یعنی وہ بنگالی لوگ جو یہاں پہ آپ کے پاس چھوٹی چھوٹی جابس کر رہے ہوتے تھے وہ وہاں پہ اپنے ایریاز میں بہت اچھی جابس کرنے لگے تھے. ابھی ان کا وہاں پہ جو گزر سفر تھا بہت اچھا ہو گیا تھا. 7 GDP مذاق نہیں ہے, مذاق نہیں ہے, بہت زیادہ ہے. بالکل ایک چھوٹے سے ہم تصور نہیں کر پا رہے ابھی اس وقت, ہم تو مائنس میں جا رہے ہیں, ہم تصور نہیں کر پا رہے اور وہ انہوں نے اچیو کر لیا تھا. تو یہ اب ساری چیزیں یاد آ رہی ہیں کہ جی وہ ان کی جو گورنمنٹ تھی وہ دھاندلی سے آئی تھی. اب یہ ان کو یاد آ رہا ہے کہ جی وہ اپوزیشن پہ وہ سختی کر رہی تھی. کل تو نہیں کی تھی نا انہوں نے سختی اگر کوئی کی تھی تو وہ 19 سال کا دور ہے. دیکھیے یہ سارے اس کے پیچھے ایک سین ہوتا ہے, وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ہمارے سامنے جو نظر آ رہا ہے. یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے نجیب صاحب کہ ان کو نہیں پتا اور بہت کچھ پیچھے ہو رہا ہوتا ہے اور دنیا جانتی ہے. اب جو ہمارا یہ بچہ جس کے ہاتھ میں یہ فون ہے نا اس کو سب پتا ہے. وہ شاید آپ کا ہمارا یہ شو نہیں دیکھ رہا ہو لیکن وہ پیچھے سرچ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ بیہائنڈ دا سین کیا ہو رہا ہے. لیکن ہمارے سیاسی رہنما کیوں ہمیں اس طرح سے سچویشن سے کیوں وہ ڈرا رہے ہیں؟ اب فاروق ستار کہہ رہے ہیں کہ کوٹا سسٹم حسینہ واجد کو کہا گیا, ہمیں اس وقت سے ڈرنا چاہیے. مطلب کیا؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ کوٹا سسٹم تو ایک ٹول تھا جو جس کے لیے یہ لوگ یوز ہوئے, جماعت اسلامی یوز ہوئی, جو کچھ بھی ہوا یہ تو ایک ٹول تھا. اب دیکھیں نا کتنی مزے کا خیز بات ہے. کوٹا کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے کہ ان کو کوٹا نہ دو, ان کو اقتدار دے دیا آپ نے. یہ دیکھیں نا وہی ہوا نا. اب جو آ گئے ہیں, اب میں وہ دیکھ رہا تھا مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی. وہ اسٹوڈنٹ لیڈر کہہ رہے تھے کہ آج 3 بجے تک تحلیل کر دو ورنہ ہم نہیں مانیں گے. بھائی آپ نے بہت کر لیا, آپ نے جتنا استعمال ہونا تھا ہو چکے. اب چلیں, اب آپ کو ایک کاسمیٹک تو آپ کی خبریں چلیں گی, انٹرنیشنل میڈیا بھی لے گا, لیکن اب اصحاب کا کھیل ختم ہو گیا. اب وہ خود آ گئے ہیں, اب ان کی چلے گی. کیا یہ ہسٹری کا نہیں پتا کسی کو؟ کیا یہ بنگلہ دیش میں کیا پہلی دفعہ آئے ہیں؟ تیسری دفعہ ہے یہ ملٹری رول آیا ہے. اور جو پہلے 2 دفعہ کر چکے کیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا ہے؟ حسین محمد ارشاد جب آئے تھے تو کس طرح سے آئے تھے اور کس طرح سے انہوں نے ڈریگ کیا تھا کسی کو نہیں پتا. اس دور میں بنگلہ دیش کی کیا سچویشن تھی, وہاں پہ لوگوں کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا. اس وقت وہ دنیا کو لیڈ کر رہے. اب آپ یہ بتائیے شاہ زمان صاحب, یہ جو اس طرح کے بیانات جو پرووک کر رہے ہیں یا جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ بنگلہ دیش کو سامنے رکھے, بنگلہ دیش سے سبق سیکھیں, مطلب عوام ابھی بھی اتنا سمجھ رہی ہے چیزوں کو کہ کیا ہمارے لیے صحیح ہے اور کیا غلط ہے اور ملک کے لیے کیا چیز اس وقت فیور ہے. تو ابھی پاکستان کے لیے کیا چیز, پاکستان پہ کیا سچویشن آ رہی ہے, اس پہ ذرا روشنی ڈالیے. دیکھیے میں بالکل کلیئر ہوں ایک چیز پہ, کوئی بھی خطہ ہو, کوئی بھی ملک ہو, جب تک وہاں پر کوئی استحکام نہیں آئے گا, پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی, تو وہ ملک ترقی کر ہی نہیں سکتا. اب مثال کے طور پہ یہ ایک میں بار بار اس کی مثال دے رہا ہوں کیونکہ وہ سب لوگ اس کی مثال دے رہے. بنگلہ دیش میں انہوں نے کون سا تیر مار لیا تھا ٹو اندر سائڈ, کیا کر لیا تھا انہوں نے؟ جو بھی کیا تھا سسٹینیبل پالیسیز تھی ان کی. 19 سال سے جو پالیسی چلی آ رہی تھی, انویسٹر بھی آ رہا تھا. آپ کا یہاں کا کراچی کا انویسٹر یہاں سے فیکٹری اٹھا کے بنگلہ دیش کیوں جا رہا تھا, ڈھاکہ میں جا کے فیکٹری کیوں لگا رہا تھا؟ اس کو پتا تھا کہ بھئی یہاں پہ جو اسٹیبل ایک سچویشن ہے, جو آج ٹیکس ریٹ ہے یہی ہے, جو بجلی کا ریٹ ہے یہی ہے, اس میں کوئی لگی لپٹی نہیں ہوگی, لگی لپٹی اس میں نہیں آئے گی, ہمیں الگ سے مروایا نہیں جائے گا. آپ کی بہت ساری فیکٹریز یہاں سے وہاں کیوں چلی گئیں؟ وجہ تھی کہ یہ انہوں نے مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ جو ہم لوگ یہاں پہ جو لنڈے کا مال جو بک رہا ہوتا ہے انہوں نے اسی کو ریسائکل کر کے پوری دنیا کو بیچا اور پوری دنیا سے اتنا بڑا انہوں نے جو ہے وہ زر مبادلہ کمایا. تو یہ پالیسیز ہوتی ہیں نا. اب پالیسی شفٹ اب ہو گئی, اب آج کے بعد وہ پالیسیز نہیں. اب آپ دیکھ لیجئے گا, ہم بیٹھے 1 سال کے بعد آپ پروگرام کر لیجئے گا, آپ دیکھ لیجئے گا بنگلہ دیش کہاں چلا گیا. بنگلہ دیش کو کوئی یاد بھی نہیں کر رہا. ابھی 7 کی بات کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے اگلے 1 سال کے بعد یہ مائنس میں چلا جائے, کیونکہ پالیسیز ہوتی ہیں. ہمارا ملک کیوں نہیں ترقی کر رہا؟ کیونکہ ہمارا ملک کبھی بھی سسٹینیبل پالیسی نہیں رہی. ہر 3 سال 2 سال بعد کوئی نئی گورنمنٹ آ جاتی ہے, پھر پالیسی چینج ہو جاتی ہے, پھر یو ٹرن ہوتا ہے پالیسیز کا, تو ملک اس لیے نہیں چلتے. سلیم سچوانی صاحب, ہم کیوں اس سوچ پر نہیں آ رہے, کیوں معاشی سوچ اور معاشی ترقی کی جانب قدم نہیں بڑھا رہے, کیا وجہ ہے؟ لیکن جو اقتدار میں رہے ہیں, جب ان کی پالیسیاں ہی ملک کو ڈبونے والی ہوں گی تو ملک کس طرح آگے جا سکتا ہے؟ یہ آپ کے سامنے ہے. اور آج تک انہوں نے سوائے موٹر وے بنانے کے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے عوام کو زراعت کے اندر میں پانی کے لیے سہولیات مل جائیں,
جس سے قوم کو سستی بجلی میسر آ جائے. ڈیموں کی تعمیر جو اس پہ خان صاحب نے کام شروع کیا, اس ڈیموں کی تعمیر پہ انہوں نے کام بند کروا دیا ہے. تو آپ ان کی پالیسیاں ہمیشہ سے ایسی رہی ہیں. آپ ڈے آف 1992-88 سے جو پالیسیاں بنتی ہوئی آ رہی ہیں, کوئی دورست پالیسی نہیں بنائی گئی ہے. اور جس وقت نواز شریف صاحب کو لایا گیا تھا, اور لانے والے جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے وہ صرف اس بیس کے اوپر سے لائے تھے, یہ کھائے گا بھی صحیح اور کھلائے گا بھی صحیح. اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا ان کے پاس, کیونکہ محمد خان جونر جیسا بندہ جو ایک ایماندارانہ شکل میں قوم کو فائدے میں لے گیا تھا, پاکستان کو پروفٹ میں لے آیا تھا, اس بندے کو جو ہے نا انہوں نے جنبش قلم جو ہے نا انہوں نے آؤٹ کر دیا. وہ فرانس سے دورہ کر کے آ رہا, اس کو ایئرپورٹ سے ہی لے جا کے انہوں نے اریسٹ کر لیا. اس طریقے کے جب اقدامات جب محب وطن لوگوں سے ہو گیا. آج ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو کیا نام تھا ان کا جو فون پہ تھے جماعت اسلامی کے نجیب صاحب کہ ہماری تحریک جو ہے جیل میں جانے والے کے لیے نہیں ہے. ہم کہتے بھی نہیں کہ آپ جیل میں جانے والے کے لیے تحریک چلائیں. جیل میں جانے والا وہ ہے جس نے جی ڈی پی گروتھ 6.1% پہنچائی تھی. جیل میں جانے والا وہ ہے جس نے ڈیموں کی تعمیر کے اوپر جو ہے کام شروع کیا تھا تاکہ عوام کو زراعت کے لیے پانی ملے اور عوام کو سستی بجلی ملے. جیلوں میں جانے والا وہ ہے جو جب گیا ملے تھے تو اس کو 9 ارب ڈالر ملے تھے, جب گیا تو 18 ارب ڈالر قوم کے خزانے میں چھوڑ کے گیا. جیلوں میں ڈالنے والا وہ ہے جو 1 سال سے تکالیف برداشت کر رہا ہے, مگر وہ کہہ نہیں رہا ہے کہ مجھے تکالیف سے باہر نکالو اور مجھے جو ہے نا یہ سہولت ملنی چاہیے, وہ سہولت ملنی چاہیے. مگر میں اس وقت ان کی خان صاحب کی بات کو ایک طرف رکھ کے میں یہ کہوں, اپیل کروں گا ہمارے لائر صاحبان کو اور ہمارے جو لیڈر صاحبان ہیں ان سے کہ وہ خان صاحب جیل میں 1 کلاس خان صاحب کا آئینی اور قانونی حق بنتا ہے, وہ ایک پٹیشن ڈالیں اور خان صاحب کے لیے 1 کلاس لیں جو کہ ان کا آئینی اور قانونی حق بنتا ہے. وہ ان کو کھانے پینے کی تکالیف وہاں پہ پہنچائی جا رہی ہے, وہاں پہ بیمار ہوتے ہیں تو علاج معالجے کی سہولت نہیں دی جا رہی ہے, اور چھوٹے سے کمرے میں ان کو بند رکھا گیا ہے جہاں پہ ان کو جو ہے نا گرمی اور دیگر پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے, کیڑے مکوڑوں اور پانی آ رہا ہے کہیں سے, اس طرح کی تکالیف وہ برداشت کر رہے ہیں. عامر فاروق نے آج رپورٹ طلب کی ہے نا, رپورٹ نہیں چاہیے, 1 کلاس ان کا حق بنتا ہے. وہ جسٹس عامر فاروق کی صاحب 1 کلاس دیں جو ان کا آئینی اور قانونی حق بنتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, لیکن وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے, اور شاہ زمان بنگر صاحب آپ بتائیے گا کہ جو حکومت کی پوزیشن ہے وہ اب کچھ کمزور محسوس ہو رہی ہے. ایک طرف تو پہلے ہی مضبوط اپوزیشن تھی, اس کے بعد پھر اب یہ جماعت اسلامی کا دھرنا جو کہ 12 دنوں سے جاری ہے. بیہائنڈ دا سین جو بھی چل رہا ہے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن ابھی جو سامنے جو چیز نظر آ رہی ہے وہ کچھ حکومت کمزور پڑتی نظر آ رہی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ہم ایز حکومت کو بھی دیکھیں تو حکومت تو ڈے 1 سے کمزور ہے. اچھا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس کا جو لیپا پلستر ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ اس کو گرنے نہیں دے گا. کاسمیٹکس بہت اچھی ہیں, اس کو گرنے نہیں دے گا. اچھا, ابھی جب تک وہ نہیں چاہیں گے وہ گرنے نہیں دے گا, کیونکہ جب 17 مہینے کی حکومت تھی اس وقت بھی یہی تھا کہ نگراں حکومت کی بات کر رہے ہیں. نہیں, اس سے پہلے جو 17 مہینے کی حکومت آئی تھی جو نو کانفیڈنس موشن کے بعد, وہ تو بہت زیادہ کمزور تھی نا. ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ نہیں چل پائے گی, یہی ڈسکشن. کاکڑ صاحب کی بات کر رہے ہیں نا. جی ہم نہیں, کاکڑ صاحب سے پہلے جب شہباز شریف آئے تھے تو ہم یہی بات کر رہے ہوتے تھے نا کہ نہیں چل پائیں گے, لیکن چل گئے, چلانے والوں نے چلا لیا. ٹھیک ہے, اب بھی جب تک چلانے والے چاہیں گے یہ چلے گی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. باقی جہاں تک بات ہے تو گورنمنٹ, مطلب یہ کیا گورنمنٹ ہے کہ جو سب سے سینئر ان کا جو کولیشن پارٹنر ہیں ان کا ایک بھی منسٹر نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈے 1 سے وہ کمزور ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں. اب آئیں جماعت اسلامی پہ. جماعت اسلامی پہ کہ جو ڈائی ہارڈ کارکن ہیں, جو نظریاتی کارکن ہیں, میں ان کے بہت ظاہر دل سے ریسپیکٹ کرتا ہوں, جو بھی پولیٹیکل ورکر ہے, لیکن جماعت کی پالیسیز جو ہیں وہ کبھی بھی سمجھ میں آنے والی نہیں ہوتی ہیں. ابھی بھی اگر ان کا دھرنا ہے تو بہت معذرت کے ساتھ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ان کا دھرنا آئی پی پی ایس کیا کل بنے تھے. کیا آئی پی پی ایس کو تو ایک یہی سوال تو میں کرتی ہوں, ہسٹری ہے نا, یہی چیز تو میں پوچھتی ہوں کہ بھائی آپ 92 سے 94 سے آپ کیا کر رہے تھے. آل آف اے سڈن تو نہیں ہوا, لیکن یہ بات اٹھنا, اب گوہر اعجاز نے یہ پوائنٹ ریز کی آئی پی پی ایس کی, لوگوں کو بتایا. اب گوہر اعجاز دیکھیں, گوہر اعجاز کون ہے گوہر اعجاز بھائی؟ یہ کوئی ہمارے فرشتے ہیں کیا ہے؟ اچانک سے آ گیا اور انہوں نے بتا دیا, ان کا دل میں درد اٹھا کہ بھائی عوام مر رہی ہے, لیکن یہ گوہر اعجاز ہیں کون؟ پتہ کریں نا, پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سارا کیا ہے, اور جماعت کیوں بیٹھی ہے پتہ چل جاتا ہے کیوں بیٹھی ہے. اب باقی رہ گئی بات جو اگر اس وقت جو جینوئن اپوزیشن ہے تو بالکل یہ ہے
یہ جو پی ٹی آئی کے دوست ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہی جینوئن اپوزیشن اس وقت ہے. لیکن معذرت کے ساتھ جب ان کا دور تھا تو اس میں ہم نے کیا دیکھا؟ اس میں ہم نے یہی دیکھا نا کہ یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا, ایسی چھین لوں گا. اب کہہ رہے تھے سلیم صاحب کہ بھائی ان کو A کلاس ملنا چاہیے, بالکل ملنا چاہیے, بڑے لیڈر ہیں, ان کو ملنا چاہیے. لیکن ان کا اپنا ٹریک ریکارڈ یہ تھے کہ وہ تھا کہ یہاں پہ نہیں, باہر ملک میں بیٹھ کے وہ کہہ رہے تھے کہ میں جاؤں گا تو اس کا ایسی اتروا دوں گا. مطلب جب آپ اچھی چیز ایکسپیکٹ کرتے ہو نا, مطلب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ریسپیکٹ کی جائے تو آپ کو ریسپیکٹ دینا پڑے گی. ٹھیک ہے. یہ اس وقت بھی ابھی سر پلیز میں آپ کی میں آپ کی بات نہیں سر, میں بات کر رہا ہوں, میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جب پولیٹکس ہوتی ہے, جب پولیٹکس میں بات ہوتی ہے, کم از کم کوئی ہمارے جیسا اگر کوئی نیوٹرل بندہ اگر بات کرے گا تو پھر وہ امپارشل ہو کے بات کرے گا. میں اس لیے اگر سلیم صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں یہ کہوں کہ بس یہی بالکل ٹھیک ہے تو ایسا نہیں ہوگا. بات یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ کے پاس ٹائم تھا تو آپ نے وہ چیزیں نہیں کی. مطلب پولیٹیکل پارٹیز کو انگیج کرنے کی جو بات ہوتی ہے وہ آپ نے نہیں کی. حتیٰ کہ ابھی تک آپ کہہ رہے ہیں کہ میں جی فوج سے بات کروں گا, پولیٹیکل پارٹی سے بات نہیں کروں گا. پھر جب بات آگے بڑھ گئی, معاملات کہاں سے کہاں پہنچ گئے, تو پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے جی سیاسی پارٹیوں سے بات کریں گے لیکن اچکزئی سب بات کریں گے. دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا. اگر آپ پولیٹکس کر رہے ہیں تو آپ کو پولیٹکس کرنی پڑے گی. پولیٹکس میں اور ایکٹیویزم میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ ایکٹیوسٹ نہیں ہیں, آپ پولیٹیشین ہیں. آپ پولیٹیشین ہیں تو پولیٹیکل پارٹی, کیونکہ وہی آپ کی طاقت ہوتی ہیں. اب مثال کے طور پر آج خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ محمود خان اچکزئی میرے نمائندے ہیں. آئی ایم سوری ٹو سے, کل کی بات ہے نا, ہم کو آپ اور ہم تو نہیں بھولے نا, جو یوں کر کے کہہ رہے تھے, یوں چادر لپیٹ کے یوں کر رہے ہوتے ہیں اچکزئی, یہی کہا تھا نا خان صاحب نے, کہا تھا نا, آپ کو بھی یاد ہے, مجھے بھی یاد ہے. تو میں تو اس وقت بھی کہتا تھا کہ بھائی یہی لوگ ہیں. مولانا فضل الرحمان کو کیا کہتے تھے آپ کو بھی یاد ہے, وہ کیا نام, کس نام سے ہمیشہ, بلکہ وہ جب بھی وہ جلسے میں جاتے تھے تو تھوڑی دیر کے بعد رک کے کہتے تھے ہاں مجھے پتا ہے ریٹ بڑھ گئے, اس پہ بعد میں آتے ہیں. آج وہی مولانا فضل الرحمان کی طرف جا رہے ہیں نا, تو الٹیمیٹلی پولیٹیکل لوگوں کے پاس جانا پڑتا ہے, ان سے بات کرنی پڑتی ہے. میرا یہ میری ریکویسٹ ہوگی ان سے کہ یہ جو اگر پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ یہ راستے کھولیں گے ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی. اگر پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ چور ہے, ڈاکو, میں تو کہتا ہوں آج خان صاحب راستے کھولیں. جو پولیٹیکل پارٹیز, جو سینئر پولیٹیکل پارٹیز جو بیٹھی ہوئی ہیں اس گورنمنٹ میں, وہ خان صاحب کے ساتھ بات کرنے کے لیے, خان صاحب کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں گی. میں دعویٰ کے ساتھ کہتا ہوں گورنمنٹ گر جائے گی. لیکن خان صاحب کو سمجھ میں نہیں آتی یہ بات. خان صاحب اس بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ بھئی یہ چور, یہ ڈاکو. آئی ایم سوری ٹو سے, کسی دور میں پرویز الہی کو بھی تو چور ڈاکو کہتے تھے نا, پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے. پھر ان کو کیا نہیں ملا, اسپیکر بھی بنا دیا, پھر ان کو مطلب ساری مراحت ان کو دے دی نا. تو میں یہ کہتا ہوں یہ ساری چیزیں آپ اپنی پولیٹیکل جو آپ کی اسٹریٹجی ہوتی ہے نا, اس کو تھوڑا سا آپ جتنا پرو پبلک کریں گے, جتنا پرو پولیٹیشین کریں گے, آپ آسانی میں رہیں گے. کیونکہ پولیٹیکل پارٹی کے پاس گن نہیں ہوتی, اس کے پاس وہی پاور ہوتا ہے ٹاکس کا, اور ان کے ساتھ ٹاکس کریں, ان کو اپنے ساتھ ملائیں, ان کو انگیج کریں, آپ کے لیے آسانی ہوگی. میں کم از کم اس خیال کروں. ٹھیک ہے, بالکل آپ نے درست کہا کہ سیاسی جو پارٹیاں ہوتی ہیں وہ قوت ہوتی ہیں, اور اس قوت کا بہتر وقت پہ, صحیح وقت پہ بہتر استعمال, درست استعمال ہی جو ہوتا ہے وہ کسی بھی پارٹی کو یا کسی بھی رہنما کو مزید مضبوط کر دیتا ہے. سلیم سچوانی صاحب کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے. سلیم سچوانی صاحب بتائیے گا, اب آپ کا ٹائم ہے, اب آپ بولیے کیا کہنا چاہ رہے تھے. دیکھیں پولیٹیکل پارٹی سے کبھی بھی خان صاحب نے انکار نہیں کیا, انہوں نے ہمیشہ اپنا ایجنڈا دیا ہے کہ ان نکات پہ بات کرنی ہے, مگر سامنے کی طرف سے کوئی ایجنڈا نہیں آیا, کیونکہ ان کا ایجنڈا کیسز میں NRO لینے کے سوا اور کچھ نہیں رہا تھا. اور اب بھی آپ دیکھیں تو ان کا ایجنڈا جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے. وہ خان صاحب نے اب بھی اپنا ایجنڈا دیا ہو کہ میں ان 3 نکات پہ بات کرنے کے لیے تیار ہوں, مگر سامنے سے کوئی 3 نکات نہیں ہے کہ ہم ان 3 نکات کے اوپر بات کریں گے جس سے ملک میں بہتری آئے گی, جس سے ملک میں کرپشن ختم ہوگا, جس سے ملک میں نظام انصاف قائم ہوگا. تو ان کی نیتوں میں فتور تو اسی وقت ظاہر ہو جاتا ہے کہ عوام سے چھپ کر بند کمروں میں جو مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, اب یہ سلسلہ اب ختم ہونا چاہیے اور خان صاحب ختم کرنا چاہتے ہیں. اس لیے وہ اپنا ایجنڈا سب سے پہلے پیش کرتے ہیں قوم کے سامنے, بھائی ہم ان باتوں پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اور جہاں تک یہ آج کی حکومت ہے, تو آج کی حکومت خود قائم نہیں ہوئی ہے, ان کو لانے والوں نے قائم کی ہے.
تو ہم لانے والوں سے ہی بات چیت ہونی چاہیے اصولاً تو, جو لائے ہیں اور جنہوں نے ملک کو ڈبویا, بات چیت بھی انہیں سے ہونی چاہیے. یہ تو وہ کیا پتلی تماشا, ڈوڑے تو پیچھے سے ہلائی جا رہی ہیں, ادھر کر رہے ہیں تو ادھر ہل رہے ہیں, ادھر کر رہے ہیں تو ادھر ہل رہے ہیں, تو پتلی تماشا چلا ہوا ہے ان کا. تو اس وقت تو یہ اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے کہ کوئی بات کر سکے. ان کو بولیں گے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جائیں گے. خیبر پختونخوا میں کیا صورتحال ہے, وہاں پر کیوں وفاق کے ساتھ ٹکراؤ کی سچویشن بن رہی ہے؟ دیکھیں وفاق ہے کہاں, وفاق تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس. اس وقت ہمارے پاس فارم 47 کی جعلی حکومت ہے. سلیم صاحب, اس وقت ہمارے پاس ایک فارم 47 کی جعلی حکومت ہے. اگر یہ وفاق ہوتا تو اس سے بات چیت ہوتی. اچھا دیکھیں, آپ ٹکراؤ کی پوزیشن نہیں, آپ سیاسی جماعتوں کو مانتے نہیں, یہی ابھی بات ان کا مطالبہ شاہ زمان صاحب کہتے ہیں. صوبہ سرحد میں جو خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے ان کا مطالبہ کیا ہے کہ بھائی جو ان کا حق بنتا ہے ان کو حق دیا جائے. اگر وہ حق دے دیں یہ فارم 47 والے تو میرے خیال سے ان کا ٹکراؤ بھی نہیں ہوگا. مگر یہ حق نہیں دیں گے تو مطالبات پیش ہوتے رہیں گے اور ٹکڑا ہوتا رہے گا. اچھا, سیاسی جماعتوں سے آپ کے اختلافات, آپ سیاسی جماعتوں کو نہیں مانتے, آپ وفاق کو نہیں مانتے, تو کس سے پھر معاملات تو کبھی بھی نہیں کہا کہ سیاسی جماعتوں کو نہیں مانتے. میں نے آپ سے پہلے بھی تھوڑی دیر پہلے بھی یہی کہا کہ سیاسی جماعتیں جو اپنے آپ کو سیاسی جماعتیں مانتی ہیں, جو کہتی ہیں ہم پاکستانی عوام کی پارٹیاں ہیں, تو بھائی وہ پاکستان کے عوام کے لیے مطالبات پیش کریں نا کہ خان صاحب اب پاکستان کی عوام کی بہتری کے لیے ہم یہ ایجنڈا دے رہے ہیں, آؤ مل کے بات کریں. تو کچھ دیر تو صحیح نا وہ ایجنڈا جماعت اسلامی بیٹھی ہے نا عوامی مسائل حمایت کا اعلان کیا نا اب خان صاحب نے, ان کے دھرنے کی حمایت کا اعلان کیا. ٹھیک ہے, تو اس سے زیادہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ اگر جھنڈے نہیں لے کے جاؤ تو بھی آپ جاؤ جماعت کے دھرنے میں. حالانکہ اس کا پولیٹیکل فائدہ جماعت کو ہوگا, مگر پھر بھی انہوں نے یہ نہیں کہا. انہوں نے کہا بغیر جھنڈے کے بھی جاؤ اگر آپ کو جھنڈوں کے ساتھ روکا جاتا ہے. تو خان صاحب کا دل بڑا ہے ان معاملات میں, جہاں عوام کا بینیفٹ ہو. مگر بات وہی آ جائے گی کہ 22 سال کے بعد یہ عوام کا بینیفٹ ان کو یاد آیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی. جب تک آپ اور ہم اپنے پروگرام میں تقریباً دیگر پروگرام میں 2.5-3 سال سے ہم اس پہ شور مچانے کے پاکستان جو ڈوب رہا ہے اس میں IPP کا بڑا رول ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. شاہ زمان بھنگر صاحب, اب وقت کیونکہ کچھ کم رہ گیا ہے تو جلدی سے آپ بھی کچھ اپنے لاسٹ کمنٹ دے دیں. میں صرف ایک بات کہتا ہوں کہ ابھی سلیم صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ تو گورنمنٹ کسی اور نے بنوائی ہے. آئی ایم سوری ٹو سے, پچھلی گورنمنٹ جو بنی تھی 2018 میں وہ بھی کسی نے بنوائی تھی. اس وقت اگر پکڑ دھکڑ ہوئی ہے, اس وقت بھی ایک جہاز تھا جو وہ پکڑ کے پتہ نہیں کہاں سے مرغے لاتا تھا اور وہ ڈربے میں ڈالتا جاتا تھا. اس وقت بھی یہ تنقید تھی. اور جتنی گورنمنٹ یہ کمزور ہے اتنی ہی گورنمنٹ وہ کمزور تھی. کوئی ایسا نہیں ہے کہ خان صاحب کوئی تھمبنگ میجارٹی کے ساتھ تھے, نہیں تھے. ان کو بھی اکثریت دلوائی گئی تھی, جس نے بھی دلوائی تھی. پھر آپ نے اور ہم نے دیکھا, دیکھیں جمہوری رویے کیا ہوتے. آپ کے پاس آپ کے خلاف آپ کہتے تھے نا, آپ کہتے تھے دھرنے میں, آپ کہتے تھے کہ بھائی ہمارے خلاف تو کوئی ایک بندہ احتجاج کرے گا تو ہم جلدی سے وائنڈ اپ کر دیجیے. کوئی ایک بندہ احتجاج کرے گا تو میں استعفیٰ دے کے چلا جاؤں گا. پھر جب نو کانفیڈنس موشن آئی آپ نے کہا کہ یہ ہی غلط ہے, میں ٹھیک ہوں. پھر آپ نے جو کچھ کیا سب کے سامنے ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شاہ زمان بھنگر صاحب, آپ کی تشریف آوری کے لیے بہت شکریہ. سلیم سچوانی صاحب, آپ کی تشریف آوری کے لیے بہت شکریہ. نجیب ایوبی صاحب کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت دیا اور ہمارے سوالات, تھوڑے تلخ سوالوں کے بھی جواب آپ نے دیے. بہرحال ناظرین, آج میں آپ سے بس ایک اپیل کرنا چاہوں گی, دعا کرنا چاہوں گی کہ پیرس اولمپکس میں پاکستان کے لیے میڈل کی پہلی اور آخری امید ارشد ندیم نے جیولن تھرو کے فائنل راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے اور پاکستان کا جھنڈا سربلند ہو. اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجئے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.